السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپیکنگ فیکٹس، جس میں ہم آپ کو دینی اور تاریخی واقعات جو رونما ہوئے تھے اس کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل اسپیکنگ فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت مبارک۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش 12 ربیع الاول بروز پیر کو ہوئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تقریباً 2 ماہ پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 6 سال بعد انتقال فرما گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ہی دودھ پلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بہن بھائی نہیں تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بہن تھے۔ حضرت شیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی اور جھولا جھلایا کرتی تھی۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت گزاری کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتے تھے۔ عبادت میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی غار میں عبادت کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ نمازوں کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ نمازوں اور کثرت عبادت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز تمام عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشی اور مسرت نماز سے حاصل ہوتی اور کسی عبادت سے حاصل نہ ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے بارے میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں آرام فرماتے۔ جب رات کا آدھا حصہ گزر جاتا تو اٹھ کر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے اور سحری کرتے اور سحری کے وقت نماز وتر ادا کرتے اور اپنے بستر پر تشریف لے جاتے۔ جب فجر کی اذان کی آواز آتی تو تیزی سے بستر سے اٹھتے اور نماز ادا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے جلدی کرتے اور گھر والوں کو عبادت کے لیے جگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی اختیار کرنے کو کہا۔ میانہ روی کا مطلب ہے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے اور اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی اور اعتدال کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے سرزمین عرب میں روحانی انقلاب برپا کیا۔ وہ زمین جہاں بتوں کی پرستش ہوا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی یاد تک دلوں سے غائب تھی، ان کے خیالات کا رخ اللہ کی عبادت کی طرف ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص نمازوں کا اہتمام فرماتے اور قرآن مجید کی تلاوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرضی روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے، اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، میں بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کے پاس مہمان کے کھانے کا انتظام کرنے کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجا، ان کی طرف سے بھی یہی جواب آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا،
آج رات کون اس شخص کو مہمان نوازی کرے گا؟ انصار میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ وہ اس شخص کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مانگا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً عطا فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ بعض اوقات کچھ بھی نہ ہوتا اور کوئی ضرورت مند آ جاتا تو آپ اپنی ضمانت دے کر کسی سے بھی کچھ لے کر ضرورت مند کی حاجت کو پورا کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری کا پیکر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے شکر گزاری اور قناعت پسندی مختلف صورتوں میں نظر آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی نعمت عطا ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اچھائی کی گئی اس نے اچھائی کرنے والے کو جزاک اللہ خیراً کہا، اس کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو گیا۔ نبوت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ تمام نبیوں کا مقصد انسانوں کے اخلاق کی اصلاح تھی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا طریقہ سکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی قومیں پیدا کی ہیں ان سب کے لیے کوئی نہ کوئی نبی اور رسول بھیجے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنی اپنی قوم تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام بھیجیں اور اپنی قوم کی رہنمائی کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور خوشخبری دینے والا اور اللہ سے ڈرنے والا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ مکمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے نبیوں کو کسی خاص قوم یا قبیلے کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلیٰ خصوصیت عطا کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام نبیوں کی شریعتیں منسوخ یعنی ختم ہو گئیں اور صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی واجب الاطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین یعنی اپنے آخری نبی ہونے کے بارے میں متعدد احادیث میں اعلان کیا اور اپنی امت کو یہ بتایا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی دین کی تکمیل کر دی گئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عورتوں، بچیوں، جانوروں، انسانوں اور تمام حشرات کے لیے یہاں تک کہ بے جان اور نباتات کے لیے مثال بن کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے عورتوں کو وہ مقام ملا ہے جو لڑکیوں کو زندہ مار دینے کا رواج تھا، اس کا خاتمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے ہوا۔